أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا وينبئكم بما كنتم فيه تختلفون ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العلي العظيم. یہ آیتیں جس وقت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں سورہ مائدہ کی ہیں اور آیت نمبر 44 سے آیت نمبر 51 تک کی تلاوت ہوئی ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بیان فرمائی کہ ہم نے پچھلی امتوں کو بھی آسمانی کتابیں عطا کی جن میں مشہور کتاب تورات ہے، اور تورات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ہم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بھی ایک کتاب دی جس کا نام انجیل ہے، اور اس کے بعد پھر یہ آپ کے ہاتھوں میں قرآن کریم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تورات میں جو احکامات نازل کیے تھے اس کا ہم نے حکم دیا تھا کہ اسی کے مطابق وہ فیصلے کریں، لہذا ان کے نبی اور رسول اور ان کے علماء اور ان کے مشائخ اسی کتاب تورات کے مطابق سے فیصلہ کیا کرتے تھے. اس میں ہم نے صرف عبادات ہی نہیں بلکہ وہ قانون جو جرائم اور جرم کو روکنے کے لیے ہوتے ہیں وہ بھی اس میں بیان کیے تھے. اس کے بعد انجیل ہم نے ان کو دی اور پھر اس کو پابند بنایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہدایت نامہ جاری کیا ہے اور اسی کے مطابق انہیں فیصلہ کرنا چاہیے. پھر اللہ نے قرآن کو نازل کر کہا کہ اب تم لوگوں کو اس کتاب کے متعلق فیصلہ کرنا چاہیے. ایک ایک آیت کو دیکھتے چلے جائیں اور پھر اس کا ترجمہ دیکھیں اور پھر اس کی تشریح. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، یقیناً ہم نے تورات اتاری کہ جس میں ہدایت تھی اور نور تھا، جس میں ہدایت تھی اور روشنی تھی. ہدایت کہتے ہیں رہنمائی کو،
یعنی جس میں زندگی گزارنے کے تمام طریقے موجود تھے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے روشنی تھی. یحکم بها النبیون الذین اسلموا، اس تورات ہی کے ذریعے اسی کتاب سے فیصلے کیا کرتے تھے وہ نبی جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا. یحکم حکم دیتے تھے یعنی فیصلہ کرتے تھے، النبیون نبی الذین اسلموا جو کہ اسلام لائے تھے. یہاں یہ بات بتا دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ ایک زمانے تک تورات ہی رہی اور نبی اس کے بعد بھی آتے رہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے زبور کو نازل نہیں فرمایا، لیکن زبور بھی ہوتے ہوئے بھی تورات ہی ان کے سامنے اصل کتاب تھی. زبور کی حیثیت صرف بشارتیں سنانے کی یا ایک منظوم نظمیہ کلام کی تھی، اصل کتاب تورات ہی تھی. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو بھی اصل کتاب جو تھی وہ تورات ہی تھی. آپ اسی کی تصدیق کرنے کے لیے اور اسی کی یاد دہانی کے لیے تشریف لائے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یحکم بها النبیون، نبی اسی تورات کے مطابق فیصلہ کرتے تھے، اور وہ نبی جو اسلام لائے تھے. یا اس لفظ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر نبی نے جس دین کی بات کی ہے اس دین کا نام دین اسلام ہے. للذین ہادو، ان لوگوں کے فیصلے کرتے تھے جنہوں نے اپنے آپ کو یہودی بنا لیا تھا. دین یہودی نہیں تھا، انہوں نے دین اسلام سے ہٹ کر اپنے آپ کو یہودی کہلانا پسند کیا. یعنی اس کی نسبت انہوں نے ایک خاندان کی طرف یا ایک قبیلے کی طرف ڈالی اور اس کو کہا کہ ہم یہودی ہیں، حالانکہ اللہ نے جو دین بھیجا تھا وہ دین اسلام تھا. تو ان جنہوں نے اپنے آپ کو یہودی بنا لیا تھا، اللہ نے ان کو یہودی دین نہیں دیا تھا، بلکہ انہوں نے ایک شخص کی طرف جس کا نام یہودا تھا اس کی طرف اپنے خاندان کی، اپنی باپ دادا کی طرف نسبت کی اور اپنے آپ کو یہودی ہی قرار دے لیا. تو اللہ فرماتا ہے کہ جو نبی تشریف لائے، جو اللہ پر اسلام لے کر آئے، انہوں نے ان کو کے فیصلے اس تورات کے مطابق کیے، کیونکہ تورات میں اللہ تعالیٰ نے احکام نازل فرمائے تھے. اور خالی انہوں نے ہی نہیں، والربانیون، ربانی کہا جاتا ہے رب والے، جیسے ہمارے کہا جاتا ہے اللہ والے. تو وہ لوگ جو ربانیین تھے، ربانیین سے مراد ہیں اہل اللہ، شیخ، مشائخ، صحیح پیر و مرشد یوں کہیے. اور ربانیون اور ربانیین بھی اسی کتاب کے ذریعے فیصلہ کرتے تھے. والاحبار، اور عالم لوگ بھی، اور عالم لوگ بھی اسی کتاب سے فیصلہ کرتے تھے، یعنی تورات سے. کیوں؟ بمستحفظوا من کتاب اللہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کی کتاب کی حفاظت کی ان کو ذمہ داری سپرد کی گئی تھی. اس کے دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ ان کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو پڑھیں، اس کے معنی بیان کریں اور اس کی حفاظت کریں، اس کے جو الفاظ ہیں اس کی بھی حفاظت کریں. یہ ذمہ داری اس وقت کے علماء کی تھی، یہ ذمہ داری اس وقت کے پیر و مشائخ کی تھی کہ وہ اللہ کی کتاب کی حفاظت کریں. اسی وجہ سے وہ جو ربانیین تھے، جو ان کے علماء تھے، وہ فیصلے کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے. وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اس لیے کہ وہ اس پر گواہ بھی تھے. گواہ ہونے کا مطلب ایک تو وہ یہ کہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، گواہی دیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے. اور دوسرے گواہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے الفاظ کی اور اس کی عبارتوں کی بھی حفاظت کریں. شہداء، ان کو اس پر گواہ بنایا گیا تھا. لیکن بعد میں آنے والوں نے کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے فیصلوں کو نہیں مانا اور اس کے فیصلے انہیں اچھے نہ لگے. لہذا انہوں نے کیا کیا؟ اپنی طرف سے کتاب اللہ کے مقابلے میں کچھ چیزیں لکھنا شروع کر دیں اور کہا یہی اللہ کا فیصلہ ہے. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. ہلاکت اور تباہی ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے. کتاب سے مراد ہے یہ کہ جب وہ اسے لکھیں، یعنی دوسرے انداز میں ہم آج کی زبان میں سمجھانا چاہیں تو یعنی کوئی فتویٰ تحریر کریں اور پھر یہ کہیں کہ یہی حکم ہے کتاب اللہ کا جو ہم آپ کو دے رہے ہیں. کیونکہ فتویٰ اس آدمی کی رائے نہیں پوچھتا، رائے الگ چیز ہے. فتوے کا مطلب ہوتا ہے جب وہ فتویٰ پوچھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کتاب میں اور سنت میں یہ مسئلہ کیا ہے،
تو ظاہر ہے کہ جب وہ فتوے کی شکل میں آتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے اور اللہ کے رسول کی سنت میں یہ بات موجود ہے، وہ قرآن اور حدیث سے دلیلیں پیش کرے گا۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا، وہ یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون، پھر وہ کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ ہے اللہ کا فیصلہ۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے ذریعے سے وہ تھوڑا سا قیمت حاصل کر لیں۔ تباہی ہے ان کے لیے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، بربادی ہے، ہلاکت ہے اس پر جو انہوں نے لکھا اپنے ہاتھوں سے۔ ویل لہم مما یکسبون، اور ہلاکت ہے ان کے لیے، تباہی ہے اس کمائی پر جو وہ کما رہے ہیں، اس کے بدلے میں جو ان کو ملا، اس کے بدلے میں جو انہیں وہ چیز دی گئی، وہ ان کے لیے تباہی اور ہلاکت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں شروعات پیچھے سے کی کہ جب ہم نے تورات اتاری تو نبی نے فیصلے تورات کے مطابق کیے، جو علماء حق تھے انہوں نے فیصلے کتاب کے مطابق کیے، جو ان کے صحیح پیر و مرشد تھے انہوں نے فیصلے کتاب کے مطابق کیے، اور انہیں کرنا ہی اس لیے چاہیے تھے کہ اللہ نے ان کو اس کتاب کا محافظ بنایا تھا کہ تم اس کی حفاظت کرو گے، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے گواہ بنایا تھا کہ تم بتاؤ گے کہ یہی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان سے فرمایا اب دوسرے لوگوں سے فلا تخشوا الناس، لوگوں سے مت ڈرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جو بات ہے اسے بتاتے ہوئے آدمی ایک وقت یہ ہوتا ہے کہ ماحول بھی جب اس کے خلاف بن جاتا ہے تو پھر ڈرتا ہے کہ صاحب اگر میں نے ایسا کہہ دیا تو کیا ہوگا۔ فلا تخشوا الناس، لوگوں سے مت ڈرو، واخشونی، اللہ فرماتا ہے مجھ سے ڈرو، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیتوں کو تھوڑی قیمت میں نہ بیچو۔ یہ تھوڑی قیمت اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر اللہ کے کسی ایک حکم کو چھپا کر یا کسی ایک حکم میں ترمیم اور تبدیلی کر کے سارا جہاں بھی مل جائے تو وہ بھی آخرت کے مقابلے میں تھوڑا سا ہے، کچھ نہیں ہے۔ اگر کہیں سے منصب مل جائے تو وہ کیا ہے، کتنے دنوں کا ہے، مال و دولت مل جائے تو وہ کتنے دنوں کی ہے، چند ہوائی جہازوں کے، چند ملکوں کی سیر و سیاحت کے ٹکٹ مل جائیں تو وہ کتنے سے دنوں کے ہیں۔ اس لیے فرمایا ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیت کو تھوڑی سی قیمت میں نہ بیچو۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک فیصلہ سنا دیا، یعنی اللہ نے اب اپنا فتویٰ سنا دیا۔ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، اور جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق فیصلے نہ کرے تو یہ وہی لوگ ہیں جو کافر ہیں۔ من لم يحكم، جو فیصلہ نہ دے، بما انزل اللہ، اس کے مطابق جو نازل کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کرے، فاولئک هم الکافرون، تو یہ لوگ کافر ہیں۔ کیوں؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کتاب اتاری اور اس کتاب کے مقابلے میں پھر وہ اللہ کی کتاب میں جو فیصلے سنائے گئے ہیں وہ ان کو نافذ نہیں کرتا، بلکہ اس کے مقابلے میں وہ اپنا کوئی دستور بناتا ہے، یا وہ اپنی کوئی قانونی کتاب بناتا ہے، یا وہ اپنی طرف سے کوئی بات لکھتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی کتاب میں جو فیصلہ آیا ہے اسے تسلیم نہیں کرتا۔ اگر اسے تسلیم کرتا تو اسی کو نافذ کرتا، اسی کے مطابق فیصلہ کرتا۔ اب اس کے بالمقابل اگر وہ کوئی دوسری چیز ترتیب دے رہا ہے یا اپنے ہاتھوں سے لکھ رہا ہے تو اس کا کیا ہے؟ اس کا دعویٰ یہی تو ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کو نہیں مانتا، اگر میں مانتا ہوتا تو اسی کے مطابق فیصلہ کرتا۔ تو جو لوگ بھی ایسا کریں، چاہے وہ اس وقت میں بنی اسرائیل نے کیا ہو یا اس کے بعد دوسرے لوگوں نے کیا ہو، اس کے بعد کچھ اور کریں، فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دو ٹوک آ گیا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ نے جو نازل کی ہے اپنی شریعت، اس کے مطابق جو فیصلہ نہ کریں تو یہی لوگ کافر ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ آج کے لوگ جو ہے وہ اللہ تو انہیں کافر قرار دے، آج کے لوگ کہیں نہیں بھائی کافر کیسے ہو سکتے ہیں، وہ تو مسلمان ہیں۔ اللہ کا فتویٰ اپنی جگہ اور اللہ کا فیصلہ اپنی جگہ، ہمارا مشورہ اپنی جگہ، ہماری رائے اور ہماری سوچ و فکر اپنی جگہ، کافر کیسے ہو جائیں گے؟ نہیں صاحب کافر تو نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں آپ کون ہیں؟ اللہ نے تو سرے سے خارج کر دیا۔ پھر اس کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بیان فرماتا ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، اور ہم نے ان پر فرض کر دیا تھا، یعنی لکھ دیا تھا اس تورات میں، ایک قانون بنایا تھا ہم نے۔ کون سا قانون؟ جس کو ہم قانون فوجداری کہتے ہیں۔ فوجداری کا قانون بھی اللہ تعالیٰ نے بنا کر دیا، ان النفس بالنفس، جان کے بدلے میں جان۔ اگر کسی نے کسی کو ناحق قتل کیا ہے تو مقدمہ نہیں چلے گا، دفعات نہیں لگیں گی،
صرف قید بامشقت نہیں ہوگی، صرف جرمانہ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ نے وہاں پر قانون یہ رکھا ان النفس بالنفس، جان کے بدلے میں جان، والعین بالعین، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، والانف بالانف، ناک کے بدلے میں ناک، والاذن بالاذن، کان کے بدلے میں کان، والسن بالسن، دانت کے بدلے میں دانت، والجروح قصاص، اور زخموں کا بھی برابر سرابر بدلہ، قصاص کہتے ہیں برابری، جتنا اس نے اتنا اس نے، یہ ہم نے ان پر فرض کیا تھا۔ لیکن اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر حال میں فرض نہیں کیا، بلکہ یہ اختیار دیا اس شخص کو کہ جس شخص کے زخم لگا وہ چاہے تو اپنے زخم کا بدلہ لے لے، جس شخص کا عضو خراب ہوا چاہے تو اس عضو کو جو ہے وہ معاف کر دے یا اس کا بدلہ لے لے، جس کا بھائی یا والد قتل ہوئے تو یہ ہم نے ان کے وارثوں کے سپرد کر دیا، چاہو تو تم اپنے باپ کا یا بھائی کا قصاص لے لو اور چاہے تو تم اس کو معاف کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کے اوپر خاص طور پر یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی بڑی ڈھیل اور چھوٹ دے دی، رعایت دے دی کہ ممکن ہے قاتل کوئی اپنا قریبی رشتہ دار ہو، ممکن ہے کہ کوئی قاتل ایسا ہو جس سے آگے کوئی مفاد وابستہ ہو، تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دے دیا فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، ہاں جو شخص صدقہ کر دے یعنی معاف کر دے تو پھر اس کی طرف سے یہ کفارہ ہو جائے گا، یعنی اگر کوئی شخص اپنے زخم کا بدلہ نہیں لیتا تو پھر اس کے گناہ معاف ہوں گے، تو جس درجے کی معافی ہوگی اسی درجے کے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ لیکن یہ قانون بدلنے کا یا اس قانون پہ عمل نہ کرنے کا کسی کو اختیار نہیں دیا جائے گا، قانون تو یہی رہے گا، بس یہی قانون کہ وارث چاہے تو معاف کر دے یا اس کی دیت پر راضی ہو جائے، لیکن اس سے علاوہ کوئی دوسرا قانون لے کر آئے اور اس کے مطابق فیصلے کیے جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتاب سے فیصلہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہ لوگ ظالم ہیں۔ پہلی بات کہی کافر ہیں اور دوسری بات کہی ظالم ہیں۔ ظالم ان کو یہاں پر اس لیے قرار دیا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنایا ہے، جو دستور بنایا ہے، اگر اس پر یہ عمل نہیں کریں گے تو دنیا میں ظلم بڑھ جائے گا۔ جو سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اگر اس سسٹم پر نہیں چلیں گے تو بیلنس بگڑ جائے گا۔ اگر یہ قانون نافذ نہیں ہوا تو پھر قتل کو روکا نہیں جا سکتا۔ جو قوانین اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں اگر ان کو عمل نہیں کیا گیا تو پھر چوری اور ڈاکہ اور آبرو ریزی نہیں، کنٹرول نہیں ہو پائے گا۔ تو جو شخص بھی یا جو حکومت یا جو لوگ یا جو معاشرہ اس پر عمل نہیں کر رہا ہے تو یقیناً یہ لوگ ظالم ہیں، کیونکہ اب دنیا ظلم سے بھر جائے گی۔ کوئی راستہ نہیں ہے کہ اب ظلم سے دنیا نہ بھرے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک طرف طاقتور لوگ ہوں گے، ایک طرف پیسے والے لوگ ہوں گے۔ جس طرح انہوں نے قوانین بنا رکھے تھے، قرآن کریم کے اترتے کے وقت بھی ان کا یہ قانون تھا۔ بنو نذیر جو یہودیوں کا قبیلہ تھا وہ طاقتور تھا اور اس کے مقابلے میں بنو قینقاع ان کے کمزور تھے، لہذا بنو نذیر نے یہ قانون بنایا ہوا تھا کہ اگر تم نے ہمارا آدمی مار دیا تو ہم پیسے دے کے تمہارا وہ چکا دیں گے، لیکن اگر تم نے ہمارا آدمی مارا تو ہم تمہارے ڈبل آدمی ماریں گے، 3 ماریں گے، اور ہمارے ہاتھوں قتل ہو گیا تو ہم پیسے دے دیں گے۔ تو طاقتور والوں نے اپنے لیے ایسا قانون بنایا ہوا تھا۔ اس کو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ یہاں برابری کا قانون اللہ نے نازل کیا ہے۔ اس قانون سے ہٹ کر اب جو تم کرو گے تو ظاہر ہے کہ انسان کی قیمت تو برابر ہے۔ یہ تم نے کیسے کہا کہ ہم طاقتور ہیں یا ہم پیسے والے ہیں تو ہمارا آدھا آدمی اور ہمارا غلام اور تمہارا آزاد برابر ہے، یا ہماری عورت اور تمہارا آدمی برابر ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ جان سب کی برابر ہے، آنکھ دونوں کی برابر ہے۔ کسی نے اگر کسی کی آنکھ ضائع کی ہے تو بدلے میں اس کی آنکھ ضائع کی جائے گی اگر اس نے مطالبہ کیا۔ اگر کسی نے کسی کا کان کاٹ دیا ہے تو یہ نہیں کہ صاحب 5-10 روپے لے لو اور اتنے پیسے میں آپ راضی ہو جاؤ، نہیں، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میری تسکین اور میں تو اپنے اس کان کا بدلہ لینا چاہتا ہوں تو برابر سے اس کا کان کاٹا جائے گا۔ اگر کسی نے کسی کا دانت توڑا ہے اور اگر وہ معاف نہیں کرتا ہے تو پھر اس کا دانت توڑا جائے گا، وہی جو اس کے ساتھ ہوا ہے۔ تو بالکل برابری کا قانون ہوگا تب یہ لوگ بچیں گے، ورنہ زمین ظلم سے بھر جائے گی۔ اس لیے اللہ کی کتاب کو فیصلوں کو نافذ نہ کرنے والے، اس پر امر نہ کرنے والے ظالم بھی قرار دیے گئے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا خالی بات موسیٰ علیہ السلام یا تورات کی نہیں ہے، بلکہ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک، آپ سے پہلے حضرت عیسیٰ ابن مریم ہیں،
اور بیچ میں اور کوئی نبی ہے نہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سلسلہ چلتا رہا. اللہ نے فرمایا وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اور انہی کے نقش قدم پر، یعنی ان کے پیچھے پیچھے ہم نے کن کو بھیجا؟ مریم کے بیٹے عیسیٰ کو. مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، جو اپنے سے پہلی جو کتاب تھی یعنی تورات، اس کی وہ تصدیق کرتے تھے، یعنی بتاتے تھے تورات میں یہ لکھا ہے، یہ ہے تورات میں، کیونکہ انہوں نے تو تورات میں بھی تبدیلیاں کر دی تھی. وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور ان کو ہم نے انجیل عطا کی، فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، اس میں بھی ہدایت اور روشنی تھی جیسا کہ تورات میں. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور یہ جو انجیل کتاب تھی اپنے سے پہلی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرتی تھی، اس کے خلاف نہیں تھی کہ اس میں حکم کچھ اور ہوتا، اس میں حکم کچھ اور ہوتا. اس میں اللہ کو ایک کہا گیا تھا تو اس میں دو خدا مانے جاتے. بالکل اسی کی تصدیق کر رہی تھی وہ. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ انجیل بھی ہدایت تھی اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اہل انجیل کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتاب کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے. اہل انجیل کو بھی، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ان کو بھی یہ نہیں ہے کہ اب وہ جو اس وقت کے لوگوں نے اپنے قوانین گھڑ لیے تھے ان قانون کے مطابق عمل کریں. حضرت عیسیٰ آئے ہی اس لیے تھے کہ وہ یہ بتائیں کہ تورات میں زانی کی سزا یہ ہے، تورات میں قاتل کی سزا یہ ہے، تورات میں سود حرام ہے، تورات میں بھی خنزیر حرام ہے، تورات میں بھی شراب حرام ہے. تو وہ یہ بتانے ہی کے لیے آئے تھے کہ تورات میں یہ لکھا ہوا ہے. تو اب اہل انجیل وہی لوگ کہلاتے کہ جو انجیل کے مطابق عمل کرتے. تو اللہ نے ان کو بھی یہ حکم دیا. اب اس کے برخلاف جو وہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جو ان کے جعلی پیر بنے ہوئے تھے، جو ان کے رنگ روٹ اس وقت میں بیٹھ گئے تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مقابلے میں دوسرے احکامات گھڑ لیے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آپ نے دیکھا کہ اس کو گدھے پہ بٹھال کر منہ کالا کر کے نکالا جا رہا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی ایسا کیوں کر رہے ہو، یہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ شخص نے زنا کیا ہے اور ہم اس کو زنا کی سزا دے رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کیا تورات میں یہی سزا ہے جو تم دے رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں یہی سزا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ میں تجھے، وہ ان کا عالم تھا، کہا کہ میں تجھے قسم دیتا ہوں اس ذات کی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات لے کے بھیجا ہے، سچ بتا کہ یہی ہے تورات میں سزا. کہنے لگا آپ نے مجھے ایسی زبردست ذات کی قسم دی ہے کہ اگر آپ اس ذات کی قسم نہ دیتے تو میں آپ کو کبھی نہیں بتاتا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں جب زنا شروع ہوا، اور زنا جو ہے وہ اونچے خاندان کے لوگوں نے، پیسے والوں اور مالداروں نے جب زنا شروع کیا، تو اب ہمیں بڑی مشکل پیش آئی کہ ہم ان پر یہ سنسار کی سزا کیسے لگائیں. کمزور پر تو ہم وہی سزا لگاتے رہے کہ جو بھی زنا کر کے آیا اسے پتھروں سے مار ڈالا، لیکن اب ان شہزادوں کو، ان امیر زادوں کو، ان بڑے بڑے لوگوں کو اب کیسے سزا لگائیں، یہ سزا کیسے ان پر لاگو کی جائے. لہذا ہم نے پھر ایک بیچ کا راستہ نکالا کہ بھئی نہ وہ رہے نہ یہ رہے، ایسا کرو کہ جو بھی زنا کر کے آئے اس کا منہ کالا کرو، سر مڈا دو اور گدھے پہ بٹھال کر گلے میں جوتے ڈال کے اسے نکال دو، سزا پوری ہو گئی. تو یہ ہم وہ سزا دے رہے ہیں. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب تم اپنی شریعت پہ عمل نہیں کرو گے، اب ہم حاکم ہیں. لہذا آپ بلایا، اور بلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سنسار کیا. یہاں بیچ میں بات روک کر میں یہ کہوں، جیسے آج ہو رہا ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں اسٹیٹ یا فلاں ملک میں اسلامی حکومت قائم ہے، وہاں تو صاحب زانی کو سنسار کیا جاتا ہے، کوڑے مارے جاتے ہیں، لیکن جب ان کا شہزادہ کہیں زنا کر کے آتا ہے تو اسے سزا نہیں دی جاتی. جب وہ وہاں کا شاہ بیٹھ کر کے شراب پیتا ہے تو اس کی کمر پہ کوئی کوڑا نہیں لگتا، وہ کھلے عام شراب پیتا ہے. اور اگر کوئی دوسرے ممالک کا، کمزور ملک کا، بر صغیر کا، ادھر ادھر کا کوئی مسلمان آ جائے تو اس پر سزا لگتی ہے. ان کے شہزادے ہوٹلوں میں زنا کرتے رہیں، ان کی ویڈیو پکڑی جائیں، عورتیں حاملہ تک پکڑی جائیں، سب کچھ پتہ چل جائے، لیکن سوال ہی کیا پیدا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ شہزادے ہیں، وہ جو چاہیں کریں، اور رقاصاؤں پہ کتنے ہی پیسے لٹائیں، ان کے لیے کوئی سزا نہیں ہے. سزا اگر ہے تو کن کے لیے؟ کمزور ممالک کے رہنے والوں کے لیے، ان کے لیے سزا ہے. تو یہ بھی تو وہی ہے جو ان لوگوں نے کیا. لوگوں کو دھوکہ یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب نافذ ہے.
تو یہاں پھر آگے اللہ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کی ہوئی شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کریں، یہی لوگ فاسق ہیں۔ فاسق کے معنی آتے ہیں حد سے آگے بڑھ جانے والا، یعنی کھلم کھلا اللہ کے حکم کو توڑنے والا فاسق کہلائے گا، علی الاعلان گناہ کرنے والا۔ تو ظاہر ہے کہ جب اللہ کی کتاب موجود ہے اور اللہ کی کتاب کے ہوتے ہوئے وہ اس پہ عمل نہیں کر رہا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی حد سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اللہ نے ایک حد قائم کی ہے، تو یہاں 3 لفظ استعمال کی ان کے لیے۔ پہلی شروع میں کہا وہ کافر ہیں، دوسرے کہا وہ ظالم ہیں، اور تیسرے کہا کہ وہ فاسق ہیں۔ تینوں باتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں نازل کہہ دی۔ اب یہاں بعض لوگ یہ سمجھ سکتے تھے کہ شاید یہ تو بات بنی اسرائیل کے لیے ہو رہی ہے، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات کہہ رہا ہے، یا عیسائیوں کے بارے میں بات چل رہی ہے، مسلمانوں کے سلسلے میں بات تھوڑی ہے۔ اس لیے آگے اللہ تعالیٰ نے وہ بات بھی واضح کر دی، آگے وہ بات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول دی کہ جیسے ان کے لیے ہم نے تورات اتاری تھی اور انجیل والوں کے لیے انجیل اتاری تھی، اور ان پر کہا تھا کہ وہ اسی کے مطابق فیصلہ کریں۔ یہی دھوکہ صحابہ کے زمانے میں کسی شخص کو ہوا، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کیا کہنے تمہارے کیا کہنے ہیں کہ جتنا کڑوا کڑوا ہے وہ تو بنی اسرائیل کے لیے ہے، اور حلوہ اور میٹھا سب تمہارے لیے ہے، اور تم ضرور ان کے نقش قدم پر چل کے رہو گے۔ یعنی کیا کہیں تو ان کے لیے ہے، یعنی اگر وہ تورات کو نہیں مانتے تو کافر ہو گئے، ہمارے لیے تو اجازت ہے ہم اللہ تعالیٰ کے قرآن کو نہ مانیں، ہم تو مسلمان رہیں گے۔ یہ تو ان کے لیے تھی، عیسائیوں کے لیے کہ وہ انجیل پہ عمل نہیں کر رہے تھے، لہذا ہم اگر قرآن پہ عمل نہ کریں تو ہمارے لیے نہیں، ہم کافر نہیں ہو سکتے، ہم کافر کیسے ہو جائیں گے؟ تو ان کے لیے تھی۔ یہی بات حضرت حذیفہ نے کہی کہ واہ، کڑوا تو ان کے اس میں ڈال دیا تم نے اور میٹھا میٹھا اپنے لیے، تو جو ضابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کے لیے تھا وہ تمہارے لیے کیوں نہیں؟ یا تو اللہ تعالیٰ صاف طور پر کہتا کہ یہ کتاب جو ہے میں نے انہی کے لیے نازل فرمائی ہے، وہ حکم جو پچھلی شریعتوں میں مستقل چلا آ رہا تھا، اس حکم کو اگر اللہ نے منسوخ نہیں کیا تو وہ حکم گویا، اور اس کو جب اللہ نے بیان فرمایا اپنی کتاب میں تو وہ حکم باقی رہے گا، چاہے وہ پچھلی شریعت میں بھی تھا، اس شریعت میں باقی رہے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے آپ پر کتاب اتار دی، بالحق، حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، اور یہ کتاب بھی جو پہلے سے کتاب موجود ہے آپ کے پاس اس کی تصدیق کر رہی ہے، یعنی تورات کی۔ تورات میں بھی یہی سزا ہے اور اس میں بھی ہم نے وہی سزا نازل کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قرآن تورات کی الٹ نہیں ہے، اس کا مخالف نہیں ہے، بالکل اسی کی تصدیق کر رہی ہے، وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور یہ قرآن جو ہے اس کے لیے اس کا محافظ ہے، تورات کا بھی۔ تورات میں جو توحید ہے، تورات میں جو باتیں اللہ نے بیان کی ہیں وہی اس کتاب میں بیان کی ہیں۔ تو اب ظاہر جب تورات میں وہ بات بیان کی تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں اس کا حکم الگ ہے اس کا حکم الگ ہے۔ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں اسی سے جو اللہ نے نازل کیا، یعنی اب آپ فیصلہ کریں گے قرآن کے مطابق۔ کس کے درمیان؟ ان کے درمیان، یہاں ان سے مراد یہودی اور عیسائی بھی ہیں۔ حکم کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو لوگوں کو دھوکہ ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا یہودیوں سے مدینہ میں پہنچ کر، اور اس کے میثاق مدینہ کو جو ہے، میثاق مدینہ کو لے کر جو غلط تشریحات کی جا رہی ہیں اور سیرت کی تحریفات کی جا رہی ہیں، یہاں جب قرآن کی آیت دیکھیے صاف طور پر اللہ تعالیٰ فرما رہا فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، آپ ان یہودیوں کے درمیان، ان عیسائیوں کے درمیان آپ فیصلہ کریں۔ آپ کی ریاست کے اندر یہ رہتے ہیں تو فیصلہ آپ کریں گے، حکم آپ ہیں، قائد سے فیصلہ کریں بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا ہے یعنی قرآن۔ تو حاکم کون؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ باقی سب کے سب محکوم۔ اب اس کو الٹ کر دیا جاتا ہے کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو کافروں سے معاہدہ کیا، ہم بھی معاہدہ کر رہے ہیں۔ رسول اللہ نے یہودیوں سے معاہدہ کیا، ہم بھی معاہدے کر رہے ہیں، تو تم معاہدہ کس طرح کر رہے ہو؟ تم معاہدہ اس طرح کر رہے ہو کہ حاکم وہ ہیں تم محکوم ہو، الٹا معاہدہ ہے تمہارا۔ وہ فیصلہ کر رہے ہیں، بما انزل اللہ سے فیصلہ نہیں ہو رہا، فیصلہ ہو رہا ہے جو انہوں نے، انسانوں نے اپنا قانون بنایا اس کے مطابق۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے نبی سے وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اور آپ ان کی خواہشات کی اتباع نہ کریں اس حق سے ہٹ کر جو آپ کے پاس آیا ہے۔ یعنی آپ سوچیں کہ قرآن چھوڑو، ہاں بھائی بتاؤ آپ کے دستور میں کیا لکھا ہوا ہے، آپ کے یہاں کیا سزا ہے، آپ کے یہاں کون سا فیصلہ ہوگا، تو آپ ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیں،
کیونکہ انسان اللہ کی کتاب سے جب ہی ہٹتا ہے جب وہ اپنے یا تو وہم پر کوئی چیز تیار کرتا ہے، یا اپنے خیال و گمان پہ تیار کرتا ہے، یا اپنی خواہشات پہ تیار کرتا ہے۔ جب وہ کوئی چیز اپنی خواہشات پہ تیار کرتا ہے تو اللہ کی کتاب سے ہٹی ہوئی ہوتی ہے، تو وہی ان کی خواہشات کے پیچھے چلنا ہے۔ انسانوں کے بنے ہوئے قانون اور دستور وہ ان کی اپنی خواہشات تو ہوتی ہیں، انہیں اچھی لگتی ہے وہ انہوں نے اچھی بنا دی۔ آج بھی وہ زمین پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کے مقابلے پر جو کشمکش اور محض آرائی چل رہی ہے وہ یہی تو ہے کہ انسان یہ جنہوں نے اپنے قوانین بنائے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں صاحب، ایک انسان کی اپنی خواہش ہے، وہ پانی بھی پی سکتا ہے، شراب بھی پی سکتا ہے، کیا بات ہے؟ کون کہتا ہے کہ شراب پر پابندی عائد ہونی چاہیے؟ ایک انسان جس طرح کسی نل سے، کسی کنویں سے، کسی چشمے سے اپنی پیاس بجھا سکتا ہے، تو اسی طرح وہ اپنی نفسانی خواہش بھی جس عورت سے چائے بجھا سکتا ہے۔ یہ اس کی اپنی یہی تو خواہشات ہیں، اور اسی پر انہوں نے کتابیں اور نئے نئے ملا کر کے قوانین گھڑ لیے کہ نہیں صاحب کچھ نہیں، بس یہ دیکھ لیا جائے کہ کتنے لوگ اس قانون کو چاہتے ہیں، کتنے لوگ نہیں چاہتے ہیں۔ اگر زیادہ لوگ ادھر آ جاتے ہیں کہ نہیں صاحب بالکل ٹھیک ہے تو ٹھیک ہو جائے گا، اگر زیادہ لوگ کہتے ہیں غلط ہے غلط ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں کیا لکھا ہے اس سے انہیں کوئی بحث نہیں ہے، تو اسی کو اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، چونکہ آپ جب قرآن اتر رہا ہے تو پہلے حکم آپ ہی ہیں، آپ کے بعد پھر صحابہ ہوں گے، صحابہ کے بعد پھر امت مسلمہ میں یہ عہدہ منتقل ہوتا چلا جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، وہ حق جو آپ کے پاس آ گیا ہے اس حق سے ہٹ کر آپ ان کی خواہشات کی اتباع نہ کریں، بلکہ فیصلہ آپ اللہ کی کتاب سے کریں۔ یہی وجہ تھی کہ بنو مخزوم قبیلے کی ایک لڑکی نے چوری کر لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ اب یہ قریش کی بڑی اونچی شاخ تھی، اب بڑے قریش کو بہت فکر ہوئی کہ بھئی ایک ہم چوری کے جرم میں ایک عورت کا ہاتھ کٹے گا، اور جب ہاتھ کٹے گا تو پوری زندگی تانے ملیں گے، دیکھو یہ ہے فلاں قبیلہ جس کی لڑکیاں تک چور ہیں، جس کی عورتیں تک بھی چوری کرتی ہیں۔ تو انہیں بڑی شرم محسوس ہو رہی تھی کہ بتاؤ ہماری چوری کا راز فاش ہو گیا۔ اب یہ سوچ کر انہوں نے کہ بھئی کیا کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرنے کا سوچا، لیکن کس کی ہمت تھی جو آپ سے سفارش کرتا؟ بالآخر سوچا گیا کہ بھئی کس کو لیا جائے، کس کو لیا جائے، تو سب نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منہ بولے بیٹے ہیں زید بن حارثہ، ان کے جو بیٹے ہیں یعنی ایک طرح سے آپ کے جو پوتے ہیں اسامہ بن زید، وہ عمر ان سے آپ کو بڑی محبت ہے، لہذا ان کی سے سفارش کرا دی جائے۔ باقی تو کسی کی ضرورت ہو نہیں رہی تھی، تو ان کی سفارش کرا کے ہو سکتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نرم ہو جائیں اور کوئی اپنے فیصلے میں تبدیلی کر لیں۔ جب اسامہ نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بھی نہیں سمجھ پائے کہ حدود کا کیا مسئلہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے سفارش کی تو آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا، اور آپ نے اپنے قبیلے اور تمام لوگوں کو مخاطب کر کے یہ کہا، حذامہ سے تو یہی کہا کہ تو اللہ کی حد میں دخل دے رہا ہے، اور پھر آپ نے فرمایا لو سنو لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، اگر یہ چوری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ نے بھی کی ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹتا۔ یعنی آپ نے یہاں حضرت فاطمہ کا ذکر کیا، یعنی ایسی عورت کہ جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اس کی نیکی کو دیکھ کر بھی فیصلہ نہیں بدلا جاتا کہ صاحب نہیں ایک جرم ہو گیا ہے چھوٹا سا، باقی تو اتنی نیک عورت ہے یہ اور اتنی ہے، تو یہ اشارہ کیا آپ نے کہ اتنی نیک عورت جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے میں اس کو بھی یعنی یہ نہیں چھوڑتا کہ نہیں صاحب یہ تو پہلا جرم ہے اسے معاف کر دیجیے، اس کا ہاتھ کاٹتا۔ اور دوسرے آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ فاطمہ سے مجھے کتنی محبت ہے، یعنی آپ نے دوسری بیٹی رقیہ یا ام کلثوم کا ذکر نہیں کیا بلکہ فاطمہ کی طرف محبت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس بیٹی سے جس سے میری اتنی محبت ہے، اس محبت کے باوجود میں اس کا ہاتھ کاٹتا۔ یہ دو طرف اشارہ تھا، یعنی چاہے وہ اتنی تقوی والی عورت تھی تب بھی، اور اتنی محبت والی جو ہے میری بیٹی تھی اس کے باوجود بھی میں اس کا ہاتھ کاٹتا۔ اللہ کی حد میں میں کسی کی روح رعایت کی پرواہ نہیں کرتا، یہ کہہ کر آپ نے فیصلہ کر دیا اور ظاہر ہے کہ ہاتھ کٹا، اس عورت کا ہاتھ کاٹا گیا اور آپ نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ اور آپ نے یہی بات کہی کہ پچھلی امتیں یوں ہی ہلاک ہوئی ہیں کہ جب ان کے بڑوں نے کوئی جرم کیا تو اسے درگزر کر دیا گیا، اور جب ان کے کمزوروں نے کوئی جرم کیا تو اس پر حد لاگو کر دی گئی، اس لیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں سے گرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کا مستحق بنے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہاں ادباً یہ بات کہی جاتی ہے کہ نبی تو خواہشات کی کسی کے پیچھے کیوں چل سکتا ہے؟ نبی کیوں چلے گا خواہشات؟ نبی کو مخاطب کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ امت سے کہا جا رہا ہے، نبی تو خواہشات کے لیے چل ہی نہیں سکتے، وہاں تو فیصلہ آ گیا۔
تو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیں، بلکہ ہر اس شخص سے کہا جا رہا ہے جو قرآن کو پڑھتا ہوا اس جگہ پر پہنچے اور وہ اس سے قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَتَّبِعْ هَوَاهُمْ، اور تو ان کی خواہشات کے پیچھے مت چل، اما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، جبکہ اس علم سے ہٹ کر جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے حق علم تیرے پاس آ گیا۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے ہر شخص کے لیے تم میں سے ایک شریعت بنائی، ایک طریقہ بنایا۔ یعنی پچھلی بھی امتیں آئیں، کچھ چیزوں میں تھوڑا سا فرق رہا، کیونکہ ظاہر ہے کہ پچھلے انسانوں کی عمریں الگ تھیں، پچھلے انسانوں کے مزاج الگ تھے، ان کے زمانے الگ تھے، تو کچھ فرق کچھ چیزوں میں رہے، شریعتوں میں، عبادات میں، کچھ چیزوں میں، تو اس کو اللہ نے خود بیان کر دیا کہ ہم نے ہر کے لیے ایک شریعت بنائی اور ایک منہاج یعنی ایک طریقہ بنایا۔ شریعت سے مراد اللہ تعالیٰ کی کتاب، اور منہاج سے مراد نبی کا، ان کے نبی کا جو طریقہ تھا، تو ہم نے ہر ایک کے لیے بنایا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو سب کو ایک کر دیتا۔ یہ جو بات آ رہی ہے کہ کچھ لوگ مان رہے ہیں، کچھ نہیں مان رہے ہیں، کچھ چوریاں کر رہے ہیں، کچھ غلط کام کر رہے ہیں، کچھ جرائم کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ قانون بنایا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے چاہا ایسا ہی، کیونکہ تاکہ امتحان ہو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو تم کو ایک ہی امت بنا دیتا، پھر تم یعنی گناہ ہی نہیں کرتے، جیسے پیڑ سب کھڑے ہیں، کچھ کرتے ہیں کیا؟ سب کا ایک ہی مزاج ہے پیڑوں کا، نہ لڑ رہے ہیں، نہ جھگڑ رہے ہیں، نہ گالیاں بک رہے ہیں کسی دوسرے کو، پتھر کسی کو مار پیٹ تھوڑی کر رہے ہیں۔ تو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آزمائے، فیما آتاکم، اس سلسلے میں جو تمہیں دی گئی ہے۔ یہ تو آزمائش ہے، اللہ کی کتاب پہ عمل کرتے ہو اپنے خواہشات پر، اللہ کی کتاب پہ عمل کرو گے یا اپنا قانون بنا کر لاؤ گے اپنا، کہ نہیں صاحب اللہ تعالیٰ کی کتاب تو ادھوری ہے، اس میں تو انسانوں کی بات نہیں بن سکتی، یہ تو بڑی سخت ہے اور اس میں تو بڑی نرمی ہے، یوں ہے، میں ہم سے بنا کر، تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ آج یہی تم کو آزمانا چاہتا ہے، جو کچھ اس نے تم کو دیا ہے اس کی وجہ سے اس نے ایسا کیا کہ کچھ سرپھرے پیدا کر دیے، کچھ گناہ کی طرف مائل کر دیے، اب ان پہ سزائیں بھی لگیں گی، اور جو نیک ہیں ان کو اس کا صلہ بھی ملے گا۔ فاستبقوا الخیرات، تو نیکیوں کی طرف دوڑو۔ یہاں نیکی سے مراد ہے اللہ کی کتاب کے جو فیصلے ہیں اسی کے مطابق کرو، یہی نیکی ہے، اس سے ہٹ کر نیکی ہو ہی نہیں سکتی۔ اب آگے ڈرایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے الی اللہ مرجعکم، تم سب کا ٹھکانہ اکٹھے اللہ کی طرف ہے، فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، تو اللہ تعالیٰ اس دن تم کو بتائے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے، یہ اختلافات کہ نہیں یہ ٹھیک ہے، وہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ بیٹھ کر جو چیمے گوئیاں ہوتی ہیں اسی کے مطابق تو چیزیں چلتی ہیں، کہ نہیں یہ تو غلط ہے، یہ بالکل ہے ہی نہیں، ایسا تو کہیں نہیں ہے اللہ کی کتاب میں، حالانکہ وہ چیز کتاب میں لکھی ہوئی ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یا اپنے لکھی ہوئی کتابوں کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کے مطابق ہے، تو اللہ تعالیٰ کل قیامت میں بتائے گا، یہ ڈرایا اس دن سے کہ بعض پرس ہوگی، چھوڑے نہیں جاؤ گے۔ پھر دیکھیے اس کے بعد، حالانکہ ابھی حکم آ گیا، اس کے بعد ڈبل حکم اللہ تعالیٰ نے دیا پھر تاکید کے ساتھ، جب کسی چیز کو بار بار کہا جاتا ہے تو وہ اس کا احساس کرایا جاتا ہے کہ کتنا اہم معاملہ ہے یہ، ارے بھول مت جانا، اس کو ایسا کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور آپ ان کے درمیان ان کے معاملات میں اسی سے فیصلہ کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے، یعنی قرآن، آپ فیصلہ اسی سے کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ اس ترجمے میں دیکھیے، ترجمہ اس طرح کیا ہوا ہے، اور ہم مقرر حکم دیتے ہیں کہ ان کے باہمی معاملات میں اس بھیجی ہوئی کتاب کے مطابق فیصلہ کیجیے، ولا تتبعوا اهواءهم، اور ان کی خواہشوں پر عمل درآمد مت کیجیے، ان کی خواہشوں کے پیچھے مت چلیے، وہ یہی چاہیں گے کہ آپ اللہ کی کتاب سے فیصلہ نہ کریں، ان کے خواہشات کے مطابق فیصلہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر دوسرا مقرر حکم دے دیا، اور اس کے ساتھ ایک اور بات کہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور آپ ان سے بچیے، ڈرتے رہیے، احتیاط رکھیے، کہیں ایسا نہ ہو ان یفتنوک عن بعض ما انزل اللہ الیک، کہ جو کتاب اللہ نے نازل کی ہے اس کے کچھ حصے سے بھی، یہ ذرا سے بھی آپ کو یہ ہٹا دیں، یعنی بیچ کا ایک فارمولا لیا ہے کہ نہیں یہ چیزیں نکال دو اور باقی اس پہ عمل کر لیں، جو اللہ نے نازل کی ہے اس کے عن بعض چیزوں سے بھی ہٹا نہ دیں، آپ کو پوری کتاب پر عمل کرنا ہے، آپ کو پوری کتاب پر عمل کرنا ہے، یعنی کہ ایک پر عمل کر لیں اور باقی کو چھوڑ دیں۔ اب ذرا ان آیات کی روشنی میں اور اس کی سن آپ ذرا لے لیجئے، جو آج کے مسلمانوں کو پتہ ہی تک نہیں ہے، جو مسلمان ملکوں کو سمجھتے ہیں کہ اسلامی ملک ہیں،
اور ان حکمرانوں کو اسلامی حکمران سمجھتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کر رہے ہیں یا وہاں فیصلہ ہو رہا ہے؟ باطل یہی تو کہتا ہے، باطل کہتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی اپنی شریعت اپنے گھر پہ رکھو، لیکن ملک میں آپ کی شریعت پہ عمل نہیں ہوگا، یہاں وہ سزائیں لگیں گی جو ہم پاس کرتے ہیں، وہ یہودیوں کی، اور یہودیوں نے بھی وہ نہیں رکھی جو تورات میں ہیں، یہ وہ نہیں رکھی ہیں جو انجیل میں ہیں، ان کی اپنی منشا کے مطابق جو سزائیں ہیں انہوں نے متعین کر دی کہ یہ سزا ہے، اس جرم کی یہ سزا ہے، اس جرم کی یہ سزا ہے۔ مثلا قرآن کریم نے کھلے طور پر چور کی سزا کو ہاتھ کاٹنا قرار دیا ہے، تو کہیں ہے قرآن کریم نے قاتل کی سزا قصاص، قرآن کریم میں زانی کی سزا کوڑے مارنا یا سنت کے مطابق سنسار، شراب پینے والے کی سزا کوڑے لگانا، یہ تو بالکل کلیئر کھلے عام ہے، اس میں تو کوئی رد و بدل ہی نہیں۔ تو جو ان کو بھی اگر چھوڑ دیتا ہے تو وہ بھی تو کتاب کے ایک حصے سے ہٹ جانا ہے، اور جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے اندر اگر جرم پیدا ہوئے تو ان پر بھی آپ نے وہی سزا لگائی۔ آپ ماعز اسلمی کا واقعہ آپ کے سامنے مشہور ہے کہ ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب زنا ہو گیا اور وہ اپنے آپ کو قابو نہ پا سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر سزا وہی سنسار کی لاگو کی، اور چوک پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پتھر سے اس کی ابتدا کی، اور جب ماعز اسلمی نے وہاں سے نکلنا شروع کیا اور جب ایک تیز پتھر سے ان کے سر یا ان کے جسم سے خون کے چھینٹے خالد بن ولید کے چہرے پر پڑے تو انہیں ناگواری کا احساس ہوا کہ ایک گناہگار کے قطرے میرے چہرے پر یا میرے جسم پر آ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ سزا اپنی جگہ ہے، لیکن ماعز اسلمی نے جو اپنے آپ کو پیش کر کے اور اپنے گناہ کا اقرار کر کے اور اس سزا کے مستحق بنا کر کے جو توبہ کی ہے، کیونکہ اس نے اللہ کی کتاب سے اپنے آپ کو بچایا نہیں، وہ چاہتا تو اپنا جرم چھپا سکتا تھا، لہذا اس نے جو توبہ کی ہے اس توبہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا ہے، اور اگر اس توبہ کو پورے اہل مدینہ پہ تقسیم کر دیا جائے تو ان کی بھی خطائیں معاف ہو جائیں گی۔ لیکن ماعز اسلمی پر آپ نے سزا لگائی۔ حضرت غامدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عورت ہے، اور ان کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا کہ ناجائز زنا ان سے ہو گیا اور اسی سے وہ حاملہ ہو گئیں، وہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، مشہور واقعہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تحقیق کی، لیکن انہوں نے جب اقرار کر لیا تو آپ نے کہا کہ تمہیں سزا تو دی جائے گی اسلام کے مطابق، لیکن بچے کے جننے کے بعد، کیونکہ تمہارے بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور تمہارا ہے، لہذا بچے کی پیدائش کے بعد وہ پھر آئیں اور پھر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ طاہرنی یا رسول اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجیے، یعنی اسلام کی سزا مجھ پہ نافذ کر کے پاک کر دیجیے۔ تو آپ نے کہا کہ ابھی یہ بچہ چونکہ دودھ پیتا ہے اور تمہارے دودھ سے ہی یہ زندہ ہے، تو جب تک یہ دوسری چیزیں کھانے کے قابل نہیں ہو جائے اس وقت تک ہم تم پر سزا نہیں لگائیں گے، لہذا اس بچے کو ابھی دودھ پلاؤ، اور جب یہ روٹی کے ٹکڑے یا کھجور کھانے کے قابل ہو جائے تو اسے لے کر آنا۔ اور حضرت غامدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دودھ کے ساتھ ساتھ بچے کے ساتھ کوشش کرتی کہ وہ روٹی کا ٹکڑا بھی کھانے لگے، یہاں تک کہ 2 سال سے پہلے ہی انہوں نے اسے اس لائق کر دیا روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں دے کر۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب وہ آئی ہیں تو اس بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا اور منہ سے اسے چوس رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اب میرے دودھ کی سے ضرورت نہیں ہے، اسے آپ رکھیے اور مجھ پہ سزا لگا دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر سزا نافذ کی، یہ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلے پتھر مارا، کیونککہ اسلام کا حکم یہ ہے کہ پہلا پتھر قاضی ہی مارے گا اور اس کے بعد پھر دیگر مسلمان اسے برسر عام سزا دیں گے تاکہ سب کو عبرت حاصل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چنے کے دانے کے برابر اپنے ہاتھ پہ پتھر لیا اور سزا کے آغاز کیا، اور وہ عورت اسی طرح قتل ہوئی، یعنی اس پر زنا کی سزا لگا دی گئی اور وہ اس دنیا سے اس کا خاتمہ ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اب چاہے اپنے ان کے ماننے والے رہے ہوں، یہاں تک کہ وہ صحابی کہلاتے ہوں، یا پھر وہ مشرکین وہ ہوں، یہود و نصارہ ہوں، اگر انہوں نے بھی کیا ہے تو ان پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سزا کو یہاں پر لاگو فرمایا۔ تو اب اس روشنی میں، ان آیات کی روشنی میں ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس پر کتنے فیصد مسلمان عمل کر رہے ہیں۔ بلکہ آج حالات یہ ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے، مسلمان ممالک میں یہ بات کہے، مسلمان سربراہوں سے یہ بات کہے کہ بھئی یہ سرزمین اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو دی ہے، یہاں کی اکثریت مسلمانوں کی ہے،
یہاں پر اللہ تعالیٰ کی کتاب قانون کو نافذ کر دیں تو وہ حکومتیں اور وہ سربراہان انہی پر بم برسا رہے ہیں، انہی کو گولیاں چلا رہے ہیں، انہیں قتل کر رہے ہیں، انہیں جیلوں میں ٹھونس رہے ہیں. تو آپ ذرا بتائیے کہ یہ کس زمرے میں جائیں گے؟ یہ کہاں جائیں گے؟ ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ ہم کسی کو کچھ کہنے ہی تیار نہیں ہیں. کھلی عام اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کی کوئی بغاوت کر رہا ہو یا کچھ بھی کر رہا ہو، پھر اپنے ہاتھوں سے قانون و دستوروں لکھ رکھے ہیں. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان آیات کی روشنی میں یہ بات کہی ہے. یہ زمانے میں چنگیز خان اور ہلاکو خان نے جو حملہ کیا تھا یہ مسلمان تھے، لیکن چنگیز خان نے یہ کیا تھا کہ اس نے کچھ چیزیں قرآن سے لے لی اور کچھ چیزیں اس نے اپنی لے لی، کچھ رومیوں کی لے لی، کچھ اور لے لی، اور ایک نئی کتاب اس نے ایک نیا دستور بنا لیا تھا. لہذا اس زمانے کے تمام علماء نے چنگیز خان کو، ہلاکو خان کو کافر قرار دیا. اور علامہ ابن تیمیہ اور ابن کثیر نے یہ بات کہی کہ کھلے ہوئے کافر ہیں، اس لیے کہ کچھ چیزیں انہوں نے اللہ کی کتاب سے لے لی ہیں اور کچھ انہوں نے اپنی خواہشات، اپنی آرا اس میں داخل کر دی ہیں. اس لیے ابن تیمیہ اور اس وقت کے تمام علماء نے ان سے ایسے ہی مقابلہ کیا جیسے کافروں سے مقابلہ کیا جاتا ہے. اور ابن تیمیہ علیہ الرحمہ نے تو یہاں تک یہ بات کہی کہ سنو، اگر کچھ لوگوں نے جب یہ کہا کہ صاحب ان کے ساتھ تو کچھ مسلمان بھی شریک ہیں، ان سے ہم کیسے لڑ سکتے ہیں، ان سے کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں، تو ابن تیمیہ نے کہا کہ اگر ابن تیمیہ بھی تاتاریوں کے صف میں تمہیں نظر آئے اور اس کے سر پہ قرآن رکھا ہوا ہو تو بھی ابن تیمیہ کو قتل کر دینا، کیونکہ وہ کافر ہو چکے ہیں. اور جب کافروں کی طرف سے کوئی مسلمان لڑ رہا ہو اس بنیاد تو اس زمانے میں اس وقت کے علماء نے کافر قرار دیا. تو کیا کیا تھا انہوں نے؟ اللہ کی کتاب کا انکار نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے کتاب لکھ کے کہا کہ نہیں یہ دستور ذرا زیادہ اچھا لگ رہا ہے، اس میں کچھ یہ بھی ہے، اس میں کچھ وہ بھی ہے، کچھ قوانین یہاں کے کچھ قوانین وہاں کے. اللہ رب العزت نے آگے پھر فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ لوگ اس سے پھر جائیں، اگر یہ لوگ اس سے پھر جائیں تو آپ جان لیجئے انما یرید اللہ ان یصیبہم ببعض ذنوبہم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے بعض گناہوں کے بدلے میں مصیبت دے کر رہے گا. ظاہر اس زمانے تو مسلمان ایسا کر نہیں سکتے تھے، تو مسلمانوں پر مصیبت کیوں آتی؟ کس پر آئے گی؟ انہی پر جو پھرے کون؟ یہودی. بھئی وہ جو مشرکین تھے وہ تو مسلمان ہو گئے، کون پھرے؟ یہودی تو پھرے. ظاہر ہے وہ جو باقی لوگ تھے فتح مکہ کے بعد جن کو ہم مشرک کہتے ہیں وہ تو مسلمان ہو گئے سب کے سب، لیکن یہودی پھر بھی اس طرف نہیں لوٹے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی. تو اللہ نے کہا کہ اللہ پھر ان کو ان کے سزا ضرور دے گا، اور سزا ملی کہ بنو قینقاع مدینے سے باہر نکالے گئے، بنو نذیر جلا وطن کیے گئے، یعنی انہیں باہر نکال دیا مدینہ سے، اور بنو قریظہ کے نوجوانوں کو غداری کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو قتل کیا، ان کے سارے نوجوان پکڑ کے قتل کیے گئے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مصیبت دے کر کے رہے گا. وہ مصیبت قید و بند کی بھی ہو سکتی ہے، وہ مصیبت جلا وطنی کی ہے، وہ مصیبت ان کے قتل کی ہے. اور پھر بھی جب انہوں نے ہوش کے ناخن نہیں لیے اور وہ نہیں مانے تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے جزیرے سے ان کو باہر نکال دیا. یہ بات اللہ نے کہہ دی ان سے. تو جو نہیں مانیں گے ان کے ساتھ اللہ ایسا کرے گا. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور لوگوں کی اکثریت تو فاسق ہے، وہ تو اللہ کے قانون میں بندنا نہیں چاہتی، وہ تو آزاد پھرنا چاہتی ہے کیونکہ اللہ کا قانون پابند کرے گا. اب ظاہر ہے کہ جو حکمران کھلے عام صبح اور شام زناکاریاں کر رہے ہوں، جو ممبران پارلیمنٹ اور جو اسمبلی کے ارکان جن کے سامنے جو پارلیمنٹ کے سامنے جو ہے وہ زناکار اور لڑکیوں کی ڈائریاں پیش کر دی جاتی ہوں کہ بتاؤ ان میں سے کون سی لڑکی آپ کو رات گزارنے کے لیے چاہیے، تو کیا وہ قانون بنائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا؟ وہ اس کی زد میں آنا چاہیں گے؟ وہ تو یہ چاہیں گے کہ کسی بھی صورت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت زمین پر نافذ نہ ہو. اور جو سچا مسلمان ہے وہ کیسے نہیں چاہے گا؟ کس لیے کہ وہ تو چاہتا ہی ہے کہ روئے زمین پر یہی ہو، اللہ تعالیٰ کی کتاب نافذ ہو. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے فحکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ جاہلیت کا فیصلہ تلاش کر رہے ہیں؟ یعنی اللہ کی کتاب کے علاوہ جو فیصلے ہیں ان فیصلوں کو اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کے فیصلے قرار دیا. وہی دور جس کو رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے وہ جاہلیت کا دور کہلاتا ہے. جاہلیت کسے کہا جاتا ہے؟ علم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب کا علم، اور باقی جو انسان نے اپنے طور پر جو چیزیں بنائی ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ صرف اس کے وہم ہیں، وہ اس کے خیال ہیں، وہ اس کی آرزویں ہیں، وہ اس کی خواہشات ہیں. لہذا جو خواہشات ہے وہی جاہلیت ہے. اپنی خواہشات پر چلنے والا ہی جاہل ہے. قرآن کی نظر میں وہی جاہل ہے، وہی زمانے جاہلیت ہے جو اللہ کی کتاب پر نہیں چلے، چاہے وہ اپنے آپ میں ارسطو ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اپنے آپ میں کتنا ہی بڑا پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، لیکن وہ جاہل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو نہیں جانتا. رہی بات مسلمان کی ان پڑھ ہونا یہ الگ بات ہے، کسی چیز کا پڑھا لکھا نہ ہونے کا الگ بات ہے. ان پڑھ تو سبھی ہیں،
اور بھائی اگر کسی نے 4 کتابیں پڑھ لی تو باقی چیزوں سے تو ان پڑھ ہی ہے وہ. اگر کسی شخص نے کہ ایک سبجیکٹ پڑھ لیا، ایک زبان پڑھ لی، تو باقی زبانوں سے تو ان پڑھ ہی ہے وہ. ساری دنیا کی زبان تو پڑھ نہیں سکتا وہ. تو وہ ان پڑھ ہونا ایک الگ بات ہے کہ وہ دوسری زبانیں نہیں پڑھا ہوگا. اور یہ جاہلیت یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کی شریعت پر عمل نہ کر رہا ہو، جاہل ہے، چاہے وہ اپنے آپ میں دنیاوی علوم و فنون کتنے ہی جانتا ہو، کتنا ہی بڑا ماسٹر ہو، کتنی بڑی اس کے پاس ڈگری ہو. اس لیے اللہ فرماتا ہے فحکم الجاہلیت یبغون، تو کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کو چھوڑ کر جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، اور یقین کرنے والی قوم کے لیے اللہ کے حکم سے، اللہ کے فیصلے سے بہتر کس کا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ ایمان والوں کے لیے اللہ کے فیصلے سے بہتر کس کا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ اور اگر وہ اللہ کے فیصلے کو ہی تسلیم نہیں کر رہا تو پھر وہ یقین کرنے والا، یہ صاحب ایمان ہی کہاں واقعی بچے گا جب اسے اللہ کا فیصلہ اچھا نہیں لگ رہا. اس کے بعد ایک آیت اور پڑھی تھی میں نے، اس کو بھی لے لیں. کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے سے مضمون، حالانکہ دوسرا رکو شروع ہو رہا ہے لیکن اس سے کچھ متعلق بات ہے. یہ چیزیں کہاں سے پیدا ہوتی ہیں؟ یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں اللہ کے دشمنوں سے دوستیاں کرنے کی بنیاد پر، ان کے نزدیک جا کر. چونکہ شرابی کے ساتھ جب آدمی بیٹھے گا تو ایک دن جام ہاتھ میں آ ہی جائے گا. جواری کے پاس آدمی بیٹھنے لگے تو ایک دن لگا لے گا وہ بھی کوئی نہ کوئی داؤں. تو یہ صحبتوں کا بھی اثر پڑتا ہے اور ان کی ذہنیتوں کا اثر پڑتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان سے کہا کہ تم اللہ کے دشمنوں سے، یہود و نصارہ سے دوستیاں مت گٹھو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. ایمان والوں سے یہ بات کہی جا رہی ہے براہ راست. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، صحابہ سے نہیں. کوئی سوچے کہ صاحب یہ تو صحابہ کے لیے تھا، ہمارے لیے نہیں، ورنہ یہاں کیا ہوتا؟ یا اصحاب النبی، اللہ یہ تو کہتا ہے نبی کے ساتھیوں. یا ایھا الذین آمنوا، قیامت تک وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اللہ پر ہم یقین کرتے ہیں، انہیں یہ حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. یہ حکم ہے اللہ رب العزت کا، مشورہ نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، آرڈر ہے. لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہودیوں کو اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ. یہ حکم میں شامل ہے بات کہ ان سے دوستی تمہیں نہیں کرنی ہے. بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. یہودی تو آپس میں ہیں ہی دوست، تو کوئی بات ہی نہیں ہے. عیسائی تو ہیں ہی دوست، لیکن یہودی اور عیسائی بھی دوست ہیں. جس وقت میں اس کی تفسیر پڑھ رہا تھا تو 1946 میں مولانا عبد الماجد دریابادی اس کی تفسیر لکھ رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی اس آیت کا نمونہ میں اپنی آنکھوں سے اس وقت دیکھ رہا ہوں، یعنی 1946 میں، کہ سارے عیسائی مل کر کے یہودیوں کو فلسطین میں بسا رہے ہیں. 1947 میں، بس 48 میں بسا ہے. 2 سال پہلے تذکرے چل رہے تھے سب جگہ کہ وہاں بسیں گے، وہاں جائیں گے، وہاں جائیں گے. تو اتنی صدیوں کے بعد قرآن نے جو بات کہی تھی کہ یہ دوست ہیں، آپ یہ مت سمجھو کہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں. حالانکہ ایک زمانے تک ایسا لگتا رہا کہ نہیں صاحب، عیسائی بھی دشمن ہیں اور یہودی بھی ایک دوسرے کے دشمن ہیں. لیکن قرآن نے جو 1450 سال پہلے بات کہی کہ تم انہیں دوست مت بناؤ، یہ تو آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں بن سکتے. یہ پہلے حکم دیا اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ سنا دیا کہ یا تو انہی سے دوستی کر لو یا ہمارے ہو جاؤ. یہ دو رنگی نہیں چلے گی. دو رنگی چھوڑ، یک رنگ ہو جا. سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور جو بھی تم میں سے ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے، انہی میں سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر یہ بات کہہ دی کہ جو بھی تم میں سے ان کے ساتھ دوستیاں گانٹھے تو وہ مسلمان نہیں ہے، انہی میں سے ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں تو وہ انہی میں سے لکھا گیا. یہ خالی دوستی کی بات ہے. اور اگر کوئی ان کی فوجوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے ساتھ قتل و قتال کر رہا ہو، ان کے ساتھ مل کر جاسوسی کر رہا ہو، انہیں سارے مسلمانوں کے ٹھکانے دے رہا ہو اور دلی راز ان کو بھیج رہا ہو اور اپنے سینوں کی جو معلومات ہیں ان سے شیئر کر رہا ہو، اپنے اڈے ان کو دے رہا ہو، اپنی فوجیں ان کو دے رہا ہو اور مال ان کو دے رہا ہو اور ان کے بینکوں میں اپنے خزانے رکھ رہا ہو، اس سے علاوہ کہیں اور نظر نہیں آ رہا ہو، تو کیا ہوگا وہ؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، لہذا وہ انہی میں سے ہیں جو تم میں سے ان میں سے دوستی کریں گے. یہ کس سے کہہ دیا گیا؟ صحابہ سے بھی کہہ دیا گیا، کہاں کہ تو ہم رہے تو نبی کے ساتھی تھے، ان سے کہہ دیا گیا.
کیونکہ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ یہودیوں سے لین دین تھا، مال تجارت تھی، مدینہ سے باہر ہی تو نکال دیے گئے تھے، لیکن ان کی کچھ نہ کچھ چیز چل رہی تھی، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان سے دوستیاں مت کرو. یہ ان کی دوستیاں کرنے کے بعد تم پر مشکلات کھڑی کر دیں گے یہ، اور یہ ان کی صحبت تمہیں بگاڑ دے گی، اور ان کے حالات یہ ہوں گے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یعنی جو لوگ ایسا کریں گے وہ ظالم ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اب کوئی سوچے گا صاحب ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ راہ راست پہ کیوں نہیں آتے؟ جیسے آج ہم سوچ رہے ہیں ان تمام حکمرانوں کے سلسلے میں یا ان لوگوں کے سلسلے میں کہ صاحب انہیں کیا ہو گیا، یہ ان سے دوستیاں کیوں نہیں چھوڑتے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے کام کیوں انجام نہیں دیتے، یا ایسا کیوں نہیں کرتے. تو قرآن بتا رہا ہے کہ اللہ انہیں ان ظالموں کو تو ہدایت نہیں دے، انہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم کر دیا، انہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوڑ دیا ہے. اللہ رب العزت کو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اس کے بعد اگلی آیت پڑھ دیتا ہوں تاکہ پورا مضمون یہاں ہو جائے، بیچ کا چھوڑ کر کے آیت پڑھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، کیونکہ جب انہی میں سے ہو گئے تو کون ہوئے؟ یہ مرتد. اللہ کیا مرتد قرار پائے؟ اب چاہے آپ ان کو کچھ بھی کہتے رہو، کچھ بھی آپ ان کو کہتے رہو، جب وہ ان کے اللہ نے جس کام کو منع کیا ہے کہ تم وہ مت کرنا اور تم کرو گے تو وہی ہو جاؤ گے، جب وہی ہو جاؤ گے تو وہ ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ظالم قرار دیا. تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، یا ایمان والو تم میں سے جو بھی اپنے دین سے پھر جائے گا، جسے ہم مرتد کہتے ہیں، مرتد کے معنی پھر جانا. تو اللہ کو ایسے ظالم کی کوئی ضرورت نہیں، پھر کیا پھر جاؤ، اللہ کو کیا ضرورت ہے. فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جگہ ایک دوسری قوم کو لائے گا. فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نئی قوم کو لائے گا، اور اس کی شان کیا ہوگی؟ یحبہم ویحبونہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ محبت کرتے ہوں گے اور اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا. یہ مرتد چلے جائیں کہیں، اللہ کو کیا فکر ہے؟ 1,00,000 1 کروڑ میں اللہ کو کیا ضرورت ہے ان کی؟ کچھ نہیں. اللہ ان کی جگہ پھر ایک دوسری ایسی قوم کو لائے گا، دوسرے لوگوں کو لے کر آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. یحبہم، جن سے اللہ محبت کرتا ہوگا، ویحبونہ، وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہوں گے. اور ان کی پہچان کیا ہوگی؟ آپ ان کو دیکھ لیں، ان کی پہچان کیا ہوگی؟ اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں کے لیے نرم ہوں گے. عزۃ علی الکافرین، اور کافروں پہ سخت ہوں گے. ان کے اپوزٹ ہوں گے، کیونکہ یہ مومنوں پہ سخت ہیں اور کافروں کے لیے نرم ہیں. اور ان کی شان کیا ہوگی؟ اذلۃ علی المؤمنین، وہ مومنوں کے لیے نرم ہوں گے، بچ جائیں گے مومن کے لیے. اور عزۃ علی الکافرین، یہ ہوں گے کہ وہ کافروں پر انتہائی سخت ہوں گے. اور اگلا کام کیا ہوگا ان کا؟ یہ تو ڈر رہے ہیں. یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دوستیاں نہیں بلکہ ان کی گردنیں اڑائیں گے کافروں کی. یجاہدون فی سبیل اللہ، دوستی تو گردن اڑانے کا حکم دے گی نہیں، دوستی تو گردن ملانے کا حکم دے گی کہ لو صاحب میرا بوسہ لے لو ادھر کا اور ادھر کا، گلے سے گلا ملا لو. لیکن وہ کون سے ہوں گے؟ وہ اتنے سخت ہوں گے کہ وہ ان کی گردنیں اڑانے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فریضہ سمجھیں گے. یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کریں گے. ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے کہ صاحب یہ پتہ نہیں کون ہے، یہ تو خارجی ہیں، تکفیری ہیں، یہ تو پتہ نہیں کون لوگ ہیں، کیا چاہتے ہیں ان کے، یہ تو کسی کا قانون نہیں مانتے، کسی کی رعایت نہیں کرتے. وہ کسی کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے، وہ صرف اللہ کی محبت ان کے دل میں ہوگی. جب اللہ کی محبت ہوگی تو مومنین کی محبت بھی ہوگی، اور جب اللہ کی محبت ہوگی تو کافروں سے نفرت بھی ہوگی، اور ان سے مقابلہ کریں گے. کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے کہ صاحب آج میرے خلاف ٹی وی پہ کیا چل رہا ہے اور دنیا میں کیا ہو رہا. نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں گے. وہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جسے چاہتا عطا کرتا ہے. اس میں کسی کی ٹھیکیداری نہیں ہے کہ صاحب فلاں کا خاندان ہی جو ایسا کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے خاندان کو پورے کے پورے کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے مرتد کی صف میں شامل فرمائے گا، اور نسلوں تک کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خدمت کے لیے منتخب نہیں فرمائے گا. لہذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو اللہ کا فضل ہے، جس سے چاہے لے. واللہ واسع علیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت وسعتوں والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ جاننے والا ہے. سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ پر روز روشن کی طرح آیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت پوری زمین پر اپنی کتاب کی نافذ کرنے والوں کو استقامت اور نصرت سے مالا مال فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے مالک ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال ہماری کمزوری کو طاقت سے تبدیل فرما، ہماری بیماری کو صحت میں تبدیل فرما، ہماری غربت کو اے مولا کریم وسعتوں سے تبدیل فرما. روئے زمین پر اس وقت بہت عجیب و غریب حالات ہے، اے مولا کریم فتنوں کا دور ہے اور شیطان نے اپنی پوری طرح چنگل زمین پہ گاڑ دیے ہیں اور اس نے ہمیں اپنی جکڑ میں مضبوطی سے جکڑ لیا ہے. اے مولا ہمارے لیے آزادی کے راستے پیدا فرما، اپنی کتاب سے محبت عطا فرما. زندگی کی سانسیں روزانہ گھٹ رہی ہیں، موت کے نزدیک ہم جا رہے ہیں، موت سے پہلے پہلے آخرت کی تیاری نصیب فرما. ہماری عمر میں برکت عطا فرما، مال میں برکت عطا فرما، جان میں برکت عطا فرما، اولادوں میں برکت عطا فرما، علم میں اور تجارت میں برکت نازل فرما. اے رب کریم ہماری آرزوؤں کو پورا فرما. بھائی ادریس جن کی والدہ نے ابھی چند دنوں پہلے اس دنیا کو الوداع کہا اور اپنی زندگی کے سال پورے کیے، اے مولا ان کو قبر میں راحت عطا فرما، قبر کو نور سے منور فرما، جنت کی وادیوں میں انہیں مسکن نصیب فرما. اسی طرح اور جو حضرات ہمارے عزیز و اقارب اور ہم سے محبت کرنے والے دنیا سے رخصت ہوئے ہوں، اے مولا جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کا ثواب جو آپ نے ہمیں عطا کیا ہو ان کی روحوں کو پہنچا دیجئے اور مولا کریم ان سے ہمارے رشتے کو قائم فرمائیے. ہماری ان دعاؤں کو اور جس نے بھی ہم سے دعا کے لیے کہا ہو اپنے فضل سے قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین والحمد للہ.